بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بندو، میری رحمت کا زمانہ ایمانداروں کے لیے ہمیشہ سے دائم اور قائم ہے۔ اس میں نکھار آتا ہے، میری رحمت کے اندر طغیانی اور طوفان برپا ہو جب سال کا یہ مہینہ رمضان کی شکل میں آنے والا ہو، تو اس کا پہلا اشارہ میرے مومن بندوں کے لیے میری رحمت کا پیغام لاتا ہے، اور دوسرا اشارہ میری مغفرت کو عام کرتا ہے، اور انجام کار تیسرے اشرے کو پورا کرنے کے بعد پھر جہنم کی آگ سے خلاصی کا پیغام میری طرف سے سنتا ہے، اور فرمان کامیابی کا اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایسی کڑی شرط لگائی ہے پروردگار عالم نے کہ یہ میری بخشش اس طرح سے عام نہیں ہے کہ جو صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی سختی برداشت کر لے، اس کا یہ حق ہو جائے کہ میں اس کو ہفتے وعدہ نوازوں اپنے انعامات سے۔ فرمایا کبھی شرط ہے اس کے اندر، اور وہ شرط یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ وہ کڑی شرط یہ ہے کہ ایمان تمہارا درست ہو، تمہارے ایمان کے اندر اگر کوئی نقص اور خامی ہے تو بھوکے رہو، پیاس برداشت کرو، اپنے کو روزہ دار ثابت کرنے کے لیے سارے جتن کر لو، لیکن میری رحمت کا ایک حصہ بھی، ایک ذرہ برابر کوئی ایک ذمہ بھی تمہارے حق میں نہ آئے گا، اور میری رحمت کبھی تمہارے اوپر متوجہ نہ ہوگی۔ اس لیے آج میں حیرت میں ہوں، آخر اس امت کو میں کیا معلوم بات ہوں۔ اس کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک جان کے اوپر ایک ایک چیز کے اندر وقوف اور شرک میں ملوث ہو کر یہ سمجھتی ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم واحد ہیں، ہم سنت کے پابند، اور ہم اللہ کے صحیح معنوں میں وہ بندے ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے دنیا میں سربراہی اور آخرت میں جنتوں کا۔ آخر یہ کلیجہ نہ کٹے، آنکھوں سے خون کے آنسو روانہ ہوں تو اب مالک نے شرط لگائی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں جہاں بیان کیا کہ روزے دار کا عادت یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے اس کو 10 سے لے کر 700 گناہ میں بہاتا ہوں، اور اس کے بعد بھی خلوص اور ایمان کے ساتھ پھر بے انتہا اس کا اجر دیتا ہوں، اور یہ روزہ خاص میرے لیے ہے جس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے ثواب اور اجر کی، میں خود سمجھتا ہوں کتنا دینا چاہیے۔ لیکن ہر جگہ خیر نہیں، قرآن فرمائے ہم نے ہر ایک کے اوپر روزہ فرض نہیں کیا ہے جس طرح کہ نماز ہم نے صرف مومنوں پر فرض کی ہے۔ خدمت کرام کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت کے 5 وقت کے فرائض کو ہم نے جو فرض کیا ہے تو خالص مومنوں کے اوپر ہم نے فرض کیا ہے جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، چاہے ان کی داڑیاں بے حساب بے انتہا لمبی بن جائیں، ماتھے ان کے سجدہ کرتے کرتے نشان زدہ ہو جائے، ٹخنے سے کہیں اونچا ان کا پاجامہ ہو، اور زبان اس کی قال اللہ اور قال رسول کہتے کہتے تھک جائے، لیکن اگر ایمان صحیح نہیں ہے، اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا جو قرآن اور حدیث کا پیمانہ ہے، تو یہ سب کچھ کر لے، بھوک اور پیاس کی سختیوں کی انتہا کر لے، لیکن ایک اجنبی کے حصے میں نہ آئے گا، نہ نماز ان پر فرض، نہ روزہ ان کے اوپر فرض، نہ حج ان
بتائیے کہ یہ خوشخبری دینے کا موقع ہے کس وقت، یا غم کرنے کا، کلیجہ محسوس کر رہ جانے کا یہ وقت ہے؟ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ امت کا سواد اعظم ہے، ہزاروں لاکھوں میں سارے کے سارے اللہ ماشاء اللہ لاکھوں کروڑوں میں کہیں ایک ہوگا جو صحیح معنوں میں ایمان کے پیمانے پر پورا کرتا ہے، اب اس کو خوشخبری دی جائے تو بالکل صحیح، لیکن اس امت کے سامنے قرآن و حدیث کو اس شکل میں جیسے کہ وہ آ گئی ہے، وہ قرآن لگاتا ہے ایمان کا، یہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کا خیال پر برداشت نہیں کرے گا، بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ صرف بھوک اور پیاس کے اوپر دن گزار دیا کسی نے اور یہ سمجھا کہ حدیث اور قرآن میں جو اس کا اجر آیا ہے میں اس کا حقدار ہو گیا، فرمایا گیا نہیں، دو شرطیں ہیں، ایمان و احتسابا، پہلی بات کہ ایمان خالص، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ، کوئی کلی، کوئی نقص، کوئی بن نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ احتسابہ وہ حساب لگا کر کہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا یہ حساب ہے، اس لحاظ سے پروردگار عالم اس کا اجر دے گا پورے ایمان اور ثواب کا اندازہ کر کے اور وہ ارادہ کر کے جو روزہ رکھتا ہے، تب نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر اس کو اجر ملے گا اور خوش ہو جائے، جو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سام ہے، یہ جی اور سارے اعمال ہیں، یہ تو بندے کے ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ روزہ اور بھوک اور پیاس کی اور اپنے جذبات کے اوپر جو اس نے قابو رکھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ خاص خصوصیت کے ساتھ میں رکھوں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمان کو احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہاں بھی تعریف پڑھنے والے مسجدیں آباد ہو جائے گی، لیکن ابھی جو آپ کے سامنے آنے والا ہے ثواب اعظم کا وہ عقیدہ جو بہت ہی معزز عقیدہ سمجھا جاتا ہے، میں ان کے الفاظ میں ان کے عقیدے کے قائم کرنے والے، پیش کرنے والے اور اس کو صحیح سمجھنے والوں کے الفاظ میں آپ کے سامنے لا کر پیش کرتا ہوں۔ فرمایا جو رب قیام کرے رمضان کا، لیکن شرط یہ ہے ایمانوں میں احتسابا، اس کا ایمان صحیح اور وہ ثواب سمجھ کر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کا ثواب ہے، اور پھر اس رغبت کے ساتھ اللہ کی بندگی میں اپنی جان کو لگاتا ہے، اپنے آرام کو چھوڑ کر کبھی عشاء کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کے وقت کھڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا ساری پرانی بقائے پروردگار عالم حاصل کرنے کا کوئی شک نہیں۔ اسی طرح سے تیسری حدیث متفق علیہ بخاری مسلم کی آ رہی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر کی تلاش میں راتوں کو جاگے، عبادت کرے، ذکر کرنے والا ہو، تلاوت قرآن، استغفار اور توبہ کرنے والا اور بتائے اللہ کے سامنے روئے، مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو اس کے اس شخص کے گناہ قرآن معاف ہوں گے جو ایماندار ہو پکا اور جو ثواب سمجھ کر یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین نہ کرے گا۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جو آنے والا زمانہ کہ قضاؤں سے مالک معاف کرے گا اور مالک کا فرمان ہے اپنے مومن بندوں کو اس دنیا میں بھی میں رحمت سے نوازوں گا۔ پروردگار کا کہنا ہے جس کو سربلند و کامگار کروں گا، اس دنیا میں بھی یہی غالب ہو کے رہیں گے اور آخرت میں ہمیشہ کا ایک ان کا حق مقرر کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کا عالم سن لیجیے کہ آج جو ایمان کی کیفیت ہے
کے اپنے عقائد چھپے ہوئے ان کا عقیدہ سنیے، جو مسجدوں کے ممبروں سے امام بن کر جو رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس کے ثواب کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ظلم دیکھیے کہ پہلے ایمان کو بے ایمانی میں تبدیل کرنے کے بعد، پھر بے ایمان بنانے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی سختی برداشت کرو، روزے کے بعد قیام اللیل کرو۔ تو ان کا عقیدہ سنیے، ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء علیہ السلام اور صلحاء و اولیاء، شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی حیات میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی اس طریقے پر کہے، یا اللہ میں بھی وسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت برانی چاہتا ہوں، یا اسی جیسے اور کلمات کہے۔ اور یہ کس کا عقیدہ ہے؟ المحنت، عقیدہ دیوبند کی وہ مستند کتاب، صفحہ 13 اور فتاوی رشیدیہ صفحہ 112۔ اللہ فرمائے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، کہ وسیلہ اور توسل اگر بنانا ہے، صدقہ مانگنا ہے، تو میری ذات کے بہترین نام ہے، میری صفات کے بہترین نام ہے، میرے اختیارات کے بہترین اسماء ہیں، میرا جو حق ہے اس کے میرے بہترین نام ہیں، ان ناموں سے میری رحمت کو جلدی ملاؤ۔ اور جو اس کے بجائے کسی اور طریقے کو صدقے اور وسیلے کے طور پر جو پیش کرتا ہے وہ مجرم ہے، اس سے الگ ہے۔ یہ قرآن پورے آلات میں بنایا ہے۔ اور المحنت کے لکھنے والے خلیل احمد نے دیکھی، جس کے اوپر محمود الحسن صاحب نے دستخط کیے ہیں، اشرف علی تھانوی اور کتنے گزرے ہیں، رشید احمد، یہ جتنے ہیں سب نے اس کو کہا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقائد علماء دیوبند کے نام سے ساری دنیا میں انہوں نے اپنے عقائد پھیلائے ہیں۔ یہ شرک، یہ وسیلے کا شرک اس طرح سے عام ہے۔ یوں ایمان پر بات کرنے کے بعد امت مسلمہ کو یہ بھوک اور پیاس کی سختی میں مبتلا کرنے والے، ان کو کچھ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تو حق ہے۔ اس امت کو اس طرح سے برباد کرنے کے بعد ان سے نمازیں پڑھوا رہے ہو، روزے رکھوا رہے ہو، تراویح پڑھوا رہے ہو، تہجد گزاری ان کو تلقین کر رہے ہو، تو للہ اپنی جانوں پر رحم کرو اور اس امت کے اوپر ترس کھاؤ۔ دوسرا عقیدہ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا بھی جائز ہے کہ حضرت میری مغفرت کی شفاعت فرمائیں۔ اب بتائیے، ظلم کی انتہا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر زندہ مانا، سننے اور سنانے والا مانا، اور پھر یہ کہ سورہ نساء کی اس آیت کو کہ یہ منافقین جو آپ سے بات سننے کے بعد آپ کی بات نہیں مانتے، اگر اللہ ان کو توفیق دے دے تو یہ بھی اللہ سے استغفار کرے اور آپ کی انہوں نے توحید کی ہے، اگر آپ کے پاس آئے، خطا کار ہے، اپنی خطا کا اقرار کرے اور آپ سے درخواست کرے کہ ہماری خطاؤں کی معافی کے لیے ہم نے معافی مانگی ہے، آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی طلب کرے، تو آپ بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں گے یہ دعویٰ کرنے والوں کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ خاص منافقین کی آپ کی زندگی کے اندر جو چیز تھی اس کو زندہ ہونے کی بجائے اب آپ کی وفات کے بعد جو اللہ فرمائے کہ اموات غیر احیاء، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سارے مردے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ جیسے وہاں جاؤ جو زندگی کی بات کی اس کو موت کے اوپر، آپ کی قبر کے اوپر، اور پھر سننے والا، زندہ استغفار کرنے والا، دعا کرنے والا، جن میں درمیان جو اور دو کفر اور شرک میں مبتلا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو سنتے تو ہیں، دعا تو کرتے ہیں، لیکن دعا کروانا ناجائز ہے، وہ تمکن کی بات، اور وہ شرک کے ساتھ یہ
ان سے بھی آگے بڑھ گئے، نبی صاحب کو زندہ بھی مان لیا، دعا کرنے والا بھی مان لیا، اور کہا کہ ان سے شفاعت کی درخواست کرو۔ ابن تیمیہ یہ تو کہتے ہیں کہ اور یہ تو صحیح ہے، یہ دعا بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اگر ان سے کوئی شفاعت کی درخواست کرے، چاہے وہ خلیفہ راشد میں سے بھی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ کافر ہے۔ وہ اور اپنے دو کفر و شرک کے ساتھ یہ کفر نہیں کرتے۔ یہ تینوں جو ہمارے دیوبند کے حضرات ہیں، ان کا عقیدہ ان تینوں کفر پر ساتھ سلامت ہے، اور یہ سنت کے اور یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، دین حق کے علمبردار ہیں، ہر جگہ ان کی مسجدیں ہیں، یہ ہے جن کو اہل سنت والجماعت کی یہ سب ہے۔ حضرت گنگوہی صاحب، رشید احمد صاحب، یہ بتایا یہ فتح رشیدیہ ہے، اور یہ فتح القدیر میں بھی ہے، اور تحتاوی بھی ہے، اور حضرت گنگوہی تحریر فرماتے ہیں اس سلسلے میں۔ پھر نبی صاحب کے قبر پر پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے سے دعا کرے اور شفاعت چاہے، اور یوں کہے یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ واتسأل بک الی اللہ فی ان اموت مسلما علی ملتک و سنتک۔ پھر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے قبر کے پاس کہ میں آپ کی شفاعت کا طالب ہوں، آپ کا توسل اللہ کے پاس کرتا ہوں، اور اس بات میں کہ میں مومن مر جاؤں، مسلم بنوں۔ شرک کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کیجیے کہ میں مومن مر جاؤں۔ اب یہ ذکر، یہ بھی عادت یہ ہے کہ کہاں کا معاملہ ہے، جا کر شرک کر رہے ہیں قبر کے اوپر، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں آپ کی ملت پر، سنت پر اور مسلم مر جاؤں۔ اب یہ ظلم کو آپ اندازہ لگائیے۔ فرمایا عقیدہ نمبر 6، اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے صلاۃ و سلام پڑھے تو اس کو آپ خود بنفس نفیس سنتے ہیں، اور دور سے پڑھے ہوئے صلاۃ و سلام کو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی اللہ فرمائے کہ مردے ہیں، سارے کے سارے لوگ مر چکے ہیں، اموات غیر احیاء، ان میں جان کی رمق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں تجھ سے اگر کبھی بات کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق مطلق تو ہمیشہ ہو جائے گی جب وہ بات کرے۔ پھر فرمائے کہ جس کے لیے اس نے قسم کھائی تھی وہ اس کا دوست اور عزیز تھا، سنا کہ وہ مر گیا۔ اب جذبات میں بھرے ہوئے اس کے لاشے پر، میت پر پہنچ کر اب وہ زبان سے کہتے ہیں کہ بھائی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ دوستی کے ساتھ ساتھ شیطان نے بہکا دیا، ایسی قسم کھا بیٹھا۔ اب تلافی کا موقع نہیں ہے، تم اللہ کو پیارے ہوتے تو کہتے ہیں دوسرے کہے کہ بات تو کر لی اس نے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بات نہیں کی، اس کی بیوی کو طلاق نہیں کہ اس نے قسم کھائی تھی بات کرنے کی۔ بات اس سے کی جاتی ہے جو سنتا ہو، سمجھتا ہو، جواب دینے پر قادر ہو۔ مردہ نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دینے پر قادر ہے۔ اور یہ آنافی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہونے کا ان کا اعلان ہے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نبی سب سنتے ہیں وہاں، اور دور پر اللہ فرماتا ہے کہ الی اللہ ترجع الامور، سارے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس وہ لوٹتا ہے۔ اور یہ کہتے دور سے کوئی صلاۃ و سلام پڑھے، اللہم صلی کہے، یہ اللہ رحمت فرما میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ فرشتے اس کو پیغام درود کو لے کر اللہ کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لپکتے ہیں۔ عربی بھی نہیں آتی کہ یہ اللہ کا بندہ تو اللہ سے خطاب کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو یہ شرک کہ اللہ کو اس طرح سے معطل کر کے یہ کیا ہے، اور پھر ان کا ایمان ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت ہے دنیا کے اندر، انہیں کا ایک مقام ہے اللہ کے بندوں۔ اب حالت دیکھنے کے بعد اب اس کے بعد اور سوچیے، ان کا کہنا یہ ہے، عقیدہ ہے، یہ کہنا نہیں ہے کہ مشائخ اور بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا تو بے شک صحیح ہے۔ بتائیے اللہ کے بندوں، ان قبر پرستی کے لیے یہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا، اور اس کے اوپر سارے بڑے سے بڑے ہیں، قاسم نانوتوی سے لے کر آج تک جتنے گزرے ہیں سب نے اس عقیدے کے پر ساتھ کہا ہے، یہی میرا ہے۔
شاہ ولی اللہ نے اس کو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ بالکل اپنے باپ کے مطابق تھی کہ اسے قبر والے بھی فیض حاصل کرتے تھے اور یہ بھی قبر والوں کو تلقین کرتے تھے، ان کے باپ بھی اور شاہ ولی اللہ بھی. اور وہی عقیدہ مشائخ اور بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں وہی توجہ کا معاملہ اور قبروں سے باقی پھر اس کا پہنچنا سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریقے سے اس کی اہل اور خواص کو معلوم ہے نہ کہ اس طرح سے جو عوام میں رائج ہے. بتائیے یہ خواص اور عوام کی یہ شرک ایک خواص کرتے ہیں اور ایک عوام کرتے ہیں قبر پرستی، اور اس کے بعد یہ کریں تو یہ خواص ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کا درجہ بلند ہوگا. یہ بھی المحمد ہے، وہی جو کفر و شرک کا یہ کتاب کا ہے، اس کے اندر عقائد بیان کیے گئے ہیں. اب بتائیے کہ کیا کرے اس امت کے اندر ہر جگہ کوئی کرو کہ ایسا نہیں ہے. یہ ہو گئے. اور اس کے بعد جو مسلمانوں میں دوسرا گروہ کہلاتا ہے اس کا عالم یہ ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کے نبی صاحب بات سنتے نہیں ہیں بلکہ اولیاء کے جنازوں میں آ کر شریک ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے. اب کیا کریں اس کی، کہاں جائیں اس کے پاس؟ کم سے کم جو شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں وہ حنبلی اور اہل حدیث ہے. وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کچھ فرماتا رہے اپنی قبر کے پاس تو درود سلام سنتے ہیں دیتا ہے. یہ کفر. اور دوسری بات یہ دور سے درود سلام پڑھا جاتا ہے ان کو فرشتے اللہ کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیتے ہیں. تو اب یہ کیفیت ہے. اس کیفیت کے بعد پھر آپ بتائیے کہ یہ زمانہ جو آ رہا ہے مبارک زمانہ، کاش اللہ توفیق دے ان حضرات کو ان میں کتنے ہیں کہ انہوں نے 10 سال مدرسوں میں صرف کیے ہیں، قرآن و حدیث کو وہ انداز سے پڑھا ہے جو ان کے بزرگوں نے کفر شرک کی تشریح اور تفسیر کے ذریعے سے ان کے دماغ کے اندر پھنس کیا ہے. اور اللہ ان کو خلاصی دے، اس بجال سے نجات حاصل کرے اور پھر جو مسجدوں سے اور محرابوں سے جو آواز اٹھے وہ خالص توحید کی آواز ہو. اور اللہ ان کو توفیق دے کہ مالک نے جو ان کے لیے شرطیں مقرر کی ہیں کہ جو اللہ کی بات کو چھپانے کے بعد شرک اور کفر کو عام کرے اور پھر اللہ ان کے دل میں خوف ڈال دے، تو 3 شرائط اللہ نے مقرر کر دی. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مولوی اور یہ پیر جو شرک پھیلاتے ہیں اپنے باپ دادا کے عقیدے کے ذریعے سے امت کی جان کو جہنم میں لگوا ہے. وہ پہلی بات یہ کرے کہ توبہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے اسلحہ، اور پھر اپنی اصلاح کر لیں. وہ بینو اور پھر کھلے عام جس طرح سے انہوں نے شرک اور کفر پھیلایا تھا یہ عقیدے عام کیے تھے. وعدے کرے کہ ہم توبہ ہے پروردگار سے معافی مانگ چکا ہوں، یہ کفر شرک ہے. باپ دادا اور بزرگوں کی پیروی میں یہ سب میں نے کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے. اور پروردگار تم نے جو زندہ رہ گئے ہیں جو جہنم میں میری دیر پہنچ گئے اللہ اس کے وبال سے مجھے بچائے. میں توبہ کرتا ہوں، گھبراتا ہوں. اور میرے بھائیوں تم اپنی جان کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے کفر شرک کے بعد کوئی عمل تمہارے کام آئے گا. تو اب یہ ضرورت اس وقت امت کی اندر یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ روزے کی تلقین کی جائے اس کے فضائل بیان کیے جائے، اللہ کے بندے اس توفیق کو مانگے اپنے پروردگار سے رو رو کر توبہ کر کے بلکہ. اور سب سے پہلے یہ بات کہ جن کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے نماز فرض ہوتا ہے ان کو اس لائق تو بنائے وہ محل تو بنے روزے اور نماز کے. ورنہ وہی حال ہوگا جو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ اپنے بزرگوں کی بات اسلاف کو جنہوں نے مان لیا ہے کہ اللہ اور رسول کی جگہ پر تو یہ کہتے وہی ان کی بات ہے. کہتے ہیں تبلیغ واجب ہے، جو بزرگ کہہ گئے ہیں بس کے لیے آپ بن کر کے اس پر چلتے جاؤ، کچھ پرواہ نہیں ان کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ رہنا ہو تو کوئی بات نہیں. مجالسیں ہیں جہاں بھی ان کے ساتھ رہیں گے اور وہاں بھی ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کچھ پرواہ نہیں. آپ کو ہم بھی کوشش کریں گے کہ کی جائے باری کر کے اور وہ بزرگ ہمیں راستہ بتائیں گے. مالک نے یہی بات بیان کی ہے سورہ 7 میں کہ آج ایمان کی قیمت نہیں ہے. آپ کی مخاطب اس قوم کے اندر جو اپنے کو منسوخ کرتی ہے ہمارے خلیل ابراہیم کے ساتھ جو حنیف تھا
کے پیچھے ہم آپ کی بات ماننے پر تیار ہیں۔ تو مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کچھ پرواہ نہیں ہے، یہ الزام تراشی کرے، یہ تہمتیں دھرے، یہ کفر اور ارتداد کی لعنت سے تم کو ملوث کرنے کی کوشش کرے، بزرگوں کا دشمن اور اسلاف کا عداوت کرنے والا شمار کرے، لیکن پرواہ نہیں ہے قرآن کی بات اور اس انداز سے جو قرآن کی تفسیر اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ ہذا ذکر، یہ اللہ کی بات ہے، یہ یاد دہانی ہے، پورا سبق یاد دلانے کے لیے جو وعدہ کر کے توحید کا آیت ہے کہ الست بربکم قالوا بلی، تم نے کہا تھا، یہ ذکر ہے یاد دہانی کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، کتابیں اتاری ہے، آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اس نبی کو بھی لائے گا جس کو اٹھا لیا ہے، اور اس وقت وہ آنے کے بعد سارا فیصلہ کر دے گا حق اور باطل کا، اور جو آج یہ حق کرے المردار بنتے ہیں ان کی گردن ماری جائے گی اگر توبہ نہ کرے، اس لیے حدیث بخاری مسلم میں آیا ہے کہ اس وقت زرخندی کی پیٹھ کے اوپر سوائے ایمانداروں کے ایک بے ایمان کی موجود نہیں ہوگا، چاہے اپنے کو وہ کچھ کہنے والا، بڑا یہ ذکر ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اس کو کل کہا چاہیے، دیکھو پتہ اور کچھ پرواری چھوٹے تو کھانا پڑتی ہے اس راستے، زخم تو چاٹنا پڑتے ہیں شیرانہ بات، یہ راستہ ہی ایسا ہی ہے، جواب مردوں کا یہی شیوا ہے، لیکن انجام کتنا حسین کتنا پیارا ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، کہ یہاں پر شہید کر ڈالے جاؤ، کھالے تمہاری صحت کی جائے، میدان جنگ میں تمہارا سر اچھلے، یا اللہ کے ساتھ ایمان کے اوپر تم مالک سے ملاقات ہو جاؤ تو اس کے بعد متقیو تمہارا ٹھکانہ صحیح معنوں میں اصلی ٹھکانہ ملنے والا ہے، اور وہ جنات عدن، وہ ہمیشہ کے گھریرے باغات ہیں، مفتح لہم الابواب، اور جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو یہ دروازے کھلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنی بادشاہت اور اس کی وسعت کا عالم یہ ہوگا چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگی، بلکہ وہ تمہارے انتظار میں خوش آمدید کہنے کے لیے دروازے کھول کر تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، جنتوں کی یہ بہاریں تمہارے اوپر قربان کرنے کے لیے بے قرار ہوگی، جیسے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہ بھی لے جائے جائیں گے عزت کے ساتھ ان متقیوں کو، وَإِذَا جاءوها فتحت ابوابها، جب وہاں پہنچیں گے تو پہلے سے دروازے ان کے انتظار میں آگوش کھولے ہوئے منتظر ہوں گے، وقال لهم خزنتها، اور وہاں کے فرشتے جو مقرر ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم، فادخلوها خالدین،